الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ تیری ذات پر اے حسین دو عالم، تیری ذات پر اے حسین دو عالم، خدا کا خدا کی قسم روز پیغم، درود آ رہا ہے سلام آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے درود آ رہا ہے۔ تمام حضرات اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیبی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ مختصر ترین حمدثنا کے بعد میرے محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور یہاں پر موجود علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ماہانہ محفل درس قرآن باقاعدہ طور پر آپ کے اس جامعہ میں ہمیشہ سجائی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سدا سلامت رکھے ہمارے محترم حضرت علامہ مولانا مفتی احمد الہی صاحب کو، جن کی کاوش اور کوشش سے یہ گلستان چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور آپ کے اخلاص اور آپ کی کوشش سے انشاءاللہ یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، اور اس میں اسی طرح بہاریں آتی رہیں گی۔ اور آج اسی سلسلے میں ہم اکٹھے ہیں، جو دوست بات تشریف رکھتے ہیں اور آج کی اس محفل کا حصہ بھی بنے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد مسجد کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جائے۔ آپ دوست تشریف لے اندر، ایک دو بار نعرہ لگائیں گے اور آپ کے علاقے کی مشہور و مقبول شخصیت قاری القرآن، فخر القرآن قاری سید محمد وارث علی شاہ صاحب کو میں دعوت تلاوت دے دوں گا، تو آپ دوست نعرے کے اندر انشاءاللہ اندر تشریف لے آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں تلاوت کلام پاک کے مستمع ہوں، فخر القرآن قاری القرآن سید محمد وارث علی شاہ صاحب کا بہائیں تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن
الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں تلاوت کلام پاک سے ہمارے بزرگان کو روشن کر رہے تھے اور تجوید الحروف و ہمارے الحروف کی مکمل رعایت کرتے ہوئے الحمدللہ آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک کے سامنے تلاوت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شوق عطا فرمائے, یہ دل میں جذبہ عطا فرمائے, یہ پکی خواہش رکھ لے کہ میرے اللہ جن کو تو نے اولاد کی نعمت بخشی ہے ان سب کو اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرما. محبت سے کہہ دے آمین. میرے اللہ جو بھی اولاد ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما, اور جن کو اولاد نہیں بخشی میرے اللہ قرآن نصب قرآن کے توسل سے اور آج کے درس قرآن کے واسطہ سے جن کو اولاد دی ہے مولا ان تمام کو اپنی اولادوں کو قرآن پاک کا حافظ اور قاری بننے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ خواہش ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. میرے کریم آقا نے فرمایا نہیں کہ اگر اللہ نے اولاد کی نعمت بخشی ہے تو 3 باتیں اولاد کو لازمی سکھانا, حب نبیکم و حب آل بیتہ و حب تلاوت القرآن. اپنی اولاد کو نبی کی محبت بھی سکھانا, حضور کے اہل بیت کی محبت بھی سکھانا اور اپنی اولادوں کو قرآن کی تلاوت بھی سکھانا. سامعین محترم, جو شخص صاحب اولاد ہے دل میں تہیہ کریں گے انشاءاللہ میں اپنے بچی یا بچے کو ضرور حافظ قرآن بناؤں گا بنائیں گے انشاءاللہ. سامعین محترم, آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے تو میدان محشر میں جو پہلا انعام ملے گا والدین کو یہ انعام ملے گا کہ میدان محشر سجا ہوا ہوگا, سارے انبیاء اپنی شان کے مطابق موجود ہوں گے اور حافظ قرآن کی والدہ اور والد اس شان سے آئیں گے کہ انبیاء پوچھیں گے کہ کس امت کے نبی آ رہے ہیں, بتایا جائے گا کسی امت کے نبی نہیں, حافظ قرآن کی والدہ اور والد آ رہے ہیں. سامعین محترم, اس دنیا کی عزت میں بھی اپنی جگہ وہ دائمی عزت, وہ ہمیشہ کی عزت جہاں میرے کریم آقا موجود, تمام انبیاء موجود, میرا رب بھی موجود ہوگا. حافظ قرآن کے والدین کو میرا رب بھی عزت عطا فرمائے گا کہ انبیاء حیران ہو کے پوچھیں گے یہ کس امت کے نبی آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو سامعین محترم, جامع حاضہ کے طلباء انشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں نعت شریف پڑھیں گے اور آپ تمام حضرات حوصلہ افزائی فرمائیں گے. تو ایک زوردار نعرے سے آپ کے آنے سے پہلے زوردار نعرے سے جواب دے دیجیے گا. نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت. ہاتھ آپ نے مزے سے نہیں اٹھایا. سامعین محترم, رمضان شریف کے دن تھے, عجیب و غریب کیفیت تھی اور ختم نبوت پہ پہرا دینے والے لوگ گولیوں کی بارشیں ہو رہی تھی, لاشیں گر رہی تھی, بازو کٹ رہے تھے, آنکھیں ضائع ہو رہی تھی. میں نے وہ منظر دیکھا کہ نوجوان آگے بڑھ کے یہی نعرہ لگاتے تھے, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ.
اعظم جامع ہادہ کے طلباء آپ کے سامنے نعت شریف اور قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے تھے۔ سامعین محترم، میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اولاد کی نعمت بخشی ہے، میرا رب ہمارے دل میں یہ درد پیدا فرمائے، یہ فکر پیدا فرمائے، یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ میرے اللہ ہماری اولادوں کو دین مصطفیٰ پہ ثابت قدمی اور مستقل مزاجی عطا فرما، اور دین کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جو چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں بھی اور ہم بھی حضور کے دین کے ساتھ اور حق کے راستے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، محبت سے کہہ دیں آمین۔ اور سامعین محترم، اللہ نے ہمارے اوپر بڑے فضل کیے ہیں۔ ذرا آپ ایک نظر دیکھیں امیر المجاہدین بابا خادم حسین رضوی کو دیکھ لیں۔ سامعین محترم، آپ ظاہری طور پر ٹانگوں سے محتاج تھے، آپ کی ٹانگیں نہیں تھی، لیکن بڑی بڑی ٹانگوں والے اور بہت زیادہ چلنے والوں کو آپ خود چلنا سکھا کے گئے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ سامعین محترم، حق اور باطل جب آپ دیکھیے گا، جب تک یہ دنیا قائم ہے، اگر ظاہری طور پر یزید نہیں ہے تو یزیدیت تو ہے نا؟ بولیے، یزیدیت ہے؟ ہاں، اگر یزیدیت باقی ہے تو پھر حسینیت بھی باقی ہے۔ اور انشاءاللہ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ختم نبوت اور حضور کی عزت پہ پہرا دینے کی جب بھی باری آتی ہے تو یا رسول اللہ والے آگے قدم بڑھا کر سب سے پہلے اپنی جانوں کے نذرانے قربان کیا کرتے ہیں۔ مجھے وہ دن یاد ہیں، فیض آباد کے وہ دن جب بابا جی حیات تھے، اور اب تو سامعین محترم آنکھیں ترس گئی ہیں اس ہستی کو دیکھنے کے لیے۔ آپ میں سے وہ خوش قسمت لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے بابا جی کی چہرے کی زیارت بھی کی ہوگی، بابا جی کا آمنے سامنے خطاب بھی سنا ہوگا۔ وہ فیض آباد کی ٹھنڈے ہوائیں، عجیب و غریب منظر، بڑی سخت سردی، اور وہ بابا جی وہاں کنٹینر پہ بیٹھ کے لوگوں کو ختم نبوت کا پیغام دے رہے تھے۔ اور جب اس وقت کے یزید نے ایک ظلم کیا، کیا کیا کہ انہوں نے 295 جو حضور کی عزت کا قانون ہے اس میں خرابی کی تھی اور ختم نبوت کے قانون میں خرابی کی تھی، تو بابا جی وہاں پہ پہنچے اور کہا کہ جس نے یہ خرابی کی ہے وہ سامنے آئے اور اس وزیر کا ہمیں استعفیٰ چاہیے۔ انہوں نے وہاں پہ گولیاں مار دی تھی، 8 نوجوان ہم نے وہاں پہ ختم نبوت کی خاطر قربان کیے تھے، اور پھر اللہ نے کامیابی عطا کی کہ ختم نبوت کا قانون بھی آپ کے ملک میں باقی ہے۔ 295 جو میرے کریم آقا کی عزت کا قانون ہے وہ اس لیے باقی ہے کہ فیض آباد میں قربانیاں دی ہیں اہل سنت میں، الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس کے بعد ہمارے مطالبات پورے کیے گئے، اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سفیر والا مطالبہ پکا وعدہ تھا۔ آپ کے ملک کے حاکم بڑے بڑے وزیر داخلہ آ کے اعلان بھی کر رہے تھے کہ بھائی ہم ٹی وی پہ وعدہ کر رہے ہیں کہ وعدہ پورا کریں گے، اور سامعین محترم پھر وعدہ پورا کیا گیا؟ نہیں کیا گیا۔ ہم نے کہا کہ بھائی وہ وعدے کا ٹائم آیا ہے، پورا کرو۔ انہوں نے گولیاں مار کے 24 نوجوانوں کے آپ کے شہر لاہور میں روزے کی حالت میں گولیاں مار کے شہید کیا کہ نہیں کیا؟ کون کون کہتا ہے ظلم ہوا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کون کون کا ظلم ہوا؟ پورا ہاتھ کھڑا کریں، پورا۔ احساس کربلا تجھے بھی ہو جائے گا ایک دن، تنہا اپنے پیارے کی لاش اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے دیکھ۔ سامعین محترم، کوئی بات نہیں، وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، ہمیں اٹھنے اور جاگنے کی ضرورت نہیں، وہ کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں آئے تھے۔ سامعین محترم، وہ تو اس نبی کا کلمہ پڑا ہے، اسی نبی کی عزت کی خاطر آئے تھے۔ اور میں آپ کو ایک منظر کی بات کرتا ہوں، عجیب و غریب منظر تھا۔ غلامی رسول میں، پورے زور سے بولیں، غلامی رسول میں، یہ نعرہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے 5ویں 6ٹھی کلاس سے میں سن رہا ہوں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن سامعین محترم یہی رمضان مبارک کا پہلا عشرہ تھا، عجیب و غریب منظر تھا، گولیاں چل رہی تھی، لاشیں گر رہی تھی، اور اس وقت مجھے پتا چلا کہ گولی کھا کے بھی ایک لڑکے کو گولیاں لگ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ پانی پی لو، روزہ توڑ دو۔ اس نے کہا نہیں، میں روزہ نہیں توڑتا، میرا خون بہہ گیا ہے، گولی میرے پیٹ میں لگی ہوئی ہے، میں روزے کے ساتھ اپنے نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ کاش کہ اتر جائے میرے دل میں میری بات۔ اور سامعین محترم، جس شخص تک امیر المجاہدین بابا خادم حسین رضوی کے مشن کا پیغام پہنچ گیا، وہ غیرت مند میرے کریم آقا کا غلام حضور کے دین کے ساتھ ضرور کھڑا ہو جائے گا۔ اب چاہتے ہیں کہ حضور کا دین تخت پہ آئے؟ کون کون چاہتا ہے حضور کا دین تخت پہ آئے؟ آیا آیا، ہاتھ اٹھا کے آیا آیا، آیا آیا، آیا آیا، آیا آیا۔ اور سامعین محترم، جس
فکر میں ممتاز قادری کا خون شامل ہو، جس فکر میں امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کا اخلاص شامل ہو، جس فکر میں ہم نے فیض آباد میں 8 جوان قربان کیے، جس فکر میں ہم نے 24 لاشیں ابھی مسجد رحمت اللہ علیہ کے سامنے دی، کیا اس فکر کے اخلاص میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ کوئی شک کر سکتا ہے؟ اور سامعین محترم، وہاں بھی عجیب و غریب منظر تھا کہ جب جیسی کیفیت تھی اس کے باوجود الحمدللہ حضور کے غلام یہی کہہ رہے تھے، ستمگر ادھر آ ہنر آزمائیں، ستمگر ادھر آ ہنر آزمائیں، تو دید آزما جگر آزمائیں۔ سامعین محترم، یہ فکر ہے۔ اور سامعین محترم، حضرت علامہ سردار سعد حسین رضوی کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی لاہور کی کسی سڑک پہ ڈاکہ ڈالا ہے؟ بولیے، کوئی چوری ڈکیٹی، کسی کو پتھر مارا، ہاتھ اٹھایا؟ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ جب آپ کو گرفتار کیے گا، آپ نے کہا کدھر چل رہا ہوں، ادھر، آپ نے کہا چلو۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہمارے جو مہمان حبیب چیف لا چکے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور سامعین محترم، بغیر دیر کی انشاءاللہ میں مائک حضرت صاحب کے حوالے کر دوں گا۔ جو میں بات کر رہا تھا وہ بات بڑی خاص ہے۔ حضرت علامہ سردار سعد حسین رضوی صاحب جیل کاٹ رہے ہیں اور آپ کو کہا گیا کہ سہولتیں لے لو، آپ کو ہم سہولتیں دیتے ہیں۔ آپ نے کہا ہم حضور کے غلام ہیں، سہولتیں نہیں چاہیے، جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دو۔ انہوں نے کہا محکمہ اوقاف پنجاب سارا لے لو اور آپ نے علماء کرام کو بھرتی کرتے جانا۔ آپ نے کہا نہیں، ہمارے علماء کرام بھوکے نہیں ہیں، حضور کے غلام ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم تو حضور کی عزت میں پہرا دینے آئے ہیں اور انشاءاللہ جو باب رضوی کمیشن ہے اسی پہ ہم پہرا دیں گے۔ اور ایک بڑے عہدے والا آپ کو مل کے واپس باہر آیا نا، تو ہوا کیا؟ جب واپس آیا تو باہر آ کے کہنے لگا، بھائی سعد حسین رضوی جو ہے اپنے پیو تو 2 ہاتھ آگے، یہ آپ کی جرت اور آپ کی ڈیٹرمنیشن، آپ کی مستقل مزاجی کو میں سلام کہتا ہوں۔ اور انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا امان اللہ صلاح صاحب کو آج سے تقریباً 14 سال پہلے میں نے وہاں بچنا سنا تھا۔ آپ جب سنیں گے، جب آپ اپنی بہت خوبصورت آواز میں جب خطاب فرمائیں گے، وہاں کی میرے کی اور حضرت کا خطاب تھا، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں آپ اپنے دلوں پر عشق مصطفیٰ کی بجلی محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں ایک شعر کے بعد مائک لے رہا ہوں۔ ارے مستو سنبھل بیٹھو ذرا ہوشیار ہو جاؤ، ارے مستو سنبھل بیٹھو ذرا ہوشیار ہو جاؤ، بغل میں بجلیاں لے کر ہمارا سالار آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کے، پورا ہاتھ اٹھا کے، ایک بھی ہاتھ نیچے رہے لوگ بھائی، عجیب و غریب بات ہے۔ الحمدللہ ہمارا مسئلہ وہ ہے کہ ہم جانے دے چکے ہیں، آپ سے ہاتھ بھی نہیں اٹھتا۔ نعرہ رسالت، پورا ہاتھ اٹھائیں، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء،
توفیق بخشی ہوگی بابا زبرہ بروش و السلام کیونکہ قبلہ نے جو حکم ارشاد فرمائے انشاءاللہ کوشش کر سمیں اس کو 10-15 منٹ پہلے چھوڑ دیا گا تاکہ تسی پریشان نہ ہو کہ ہر ماں اکٹھے ہونا ہوتا ہے تو بڑی مہربانی سرکار نے ذکر سرے کی ناز شریف سے 2 شعر تو پھر سرکار نے اللہ کی اجازت بڑی مہربانی ذکر بڑی مہربانی میرے بزرگ بھی بیٹھے نے صدات علماء کو معذرت نالی سیدزادے حضور دے اسی سارے اولاد رسول غلامہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ اللہ دے گھارج بیٹھے ہوئے بڑا خوبصورت عمل بھی ہے اللہ بھی راضی ہوتا ہے رسول کائنات بھی راضی ہوتے ہیں اگر اللہ توفیق دوے تو اگر بیٹا مل کے بڑے سرے کی ناز شریف دے 2 شعر میں ذکر تیرے پنجابی سمجھ گئے ہیں پھر تُسی کم از کم پنجابی ہو گئے ساتھی بھی سمجھ کی سمجھ ہے تو مور تجس آ جاسی ہے ذکر تیرے یا اللہ مولا انداد بنا تو ودازی میں اپنا سنی ذرا تیرا میرا ایک جو ہے محبوب داول ایکنو کرنا کیے عرشاؤتے تو نہ کھنے اتھمیں چمیں چمار اللہ وہ بندہ بولے جنہا لجپال پیر سیال دا نوکر بیٹھے میں سبحان اللہ دے والو چی بولے اور سبحان اللہ ذکر تیرے یا اللہ مولا کبیرہ رجا اللہ تعالیٰ دی حمد و سناس بعد درود حضور نبی اکرم رحمت دو عالم شفیع معظم شفیع محترم امام الانبیاء شفیع اچھرا کی دلہا جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات تاجدار کائنات تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ خدا دی خدای شہنشاہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حضور دی مقدس بارگاہ عالیہ دے اندر عادی عقیدت و محبت را درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے جدا آج دی ماشاءاللہ مہانہ خوبصورت محفل درس قرآن اس خوبصورت مرکز دے اندر انعقاد پذیر ہے جس دے اندر میں تو سب حاضران اللہ تعالیٰ میری اور تانی صاحب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ دی بارگاہ سے دعا کرنا حضور خواجہ خاجران شیخ المسلمین حضور قبلہ عالم سجدی و مرشدی حضور نجبال پیر سیال کا صدقہ اللہ اس ادارے میں ہمیشہ قائم و دائم رکھے حضرت صاحب کی اللہ عمر دے اندر برکت عطا فرمائے اور میں انتہائی مشکور ممنونہ جناب حضرت علامہ مولانا درویش شہر سنت علامہ قاضی محمد احمد علی سیالوی صاحب زید شرفہو اور جناب زینت القرآ جناب بھائی قاری عبد المصطفیٰ صاحب اور سیدزادے علماء کرام جتنے بھی میرے مسلک دے علماء کرام تشریف فرماؤ اللہ سب دی نوکری اپنی بار شرف قبولیت عطا فرمائے میں مختصر وقت دے اندر چند گزارشات پیش کر کے اجازت چاہوں گا عظمت قرآن اور صاحب قرآن دے حوالہ کا سبحان اللہ تے پابندی میں سے نہ کہ میرا سیالوی صاحب نے لائیے تے نہ میں لانا چاہنا بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ شاہد و عباد و شاد رکھے میرے مسلک میں جیجو دربائی کرام بیٹھے نہیں اللہ اینا بچے موجود دربار نجبال پیر سیال دے نوکر پڑھ رہے نہیں اللہ اینا بچے ہمیشہ کامیاب و کامرانی عطا فرمائے گرامی قدر حضرات میں
سبق سنانا چاہنا، میرے پیر بھائی بھی بیٹھے ہیں، ریاض بھائی ماشاءاللہ. تو گرامی قادر اللہ تعالیٰ نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے توسل نال حضور دے وسیلہ جلیلہ نال اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت عقیدہ سانو عطا فرمایا ہے. الحمدللہ اگر سرکار دے میلاد دی باری ہوئے تے او بھی سنیاں دے حصے چے محمد دی عزت و عظمت دی باری ہوئے، او بھی مصطفیٰ دے غلامہ دے حصے چے اگر جشن قرآن دی صورت ہوئے تے پھر بھی مصطفیٰ دے غلامہ دے حصے چے اگر درس قرآن دی بزم ہوئے تے پھر بھی احمد رضا دے نوکروں دے حصے چے. اے الحمدللہ اے اللہ تعالیٰ دا خاص فضل و کرم ہے، اللہ دا خاص فضل و کرم ہے. تو گرامی قدر براد مالک کائنات نے اپنی نعرہ کتاب قرآن مجید و فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں نے سبق سنا تو میں کوئی اتنے علم جھاڑا نہیں آیا، میں تک ادنا جی طالب علماء جس ہستی کی دوسری ذکر خیر سننا چاہتے ہو اس درد میں نہیں بتا جا رہا. حضرات اللہ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم یہ علیحدہ الفاظ نے، یہ حروف علیحدہ نے، انہاں دے معنی یا خدا جانتا ہے یا زہرا دا بابا مصطفیٰ جانتا ہے. اب علماء نے اتنے تک لکھا کہ جنہا بندہ الف علیحدہ پڑھے انہیں 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند. پابندی کوئی نہیں، بڑی مہربانی. 10 درجے بلند، 10 گناہ معاف. لام پڑھے 10 درجے بلند، 10 گناہ معاف. اگر میم پڑھے 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند. میں علماء کی موجود میں بیٹھ کے انہاں بزرگوں کے صدات گرامی دے گرامی بابے دے قدم چن کے گزارش کرنا چاہنا. الحمدللہ اگر الف پڑھیے تو 10 درجے معاف، 10 درجے بلند، 10 خطابہ معاف. لام پڑھیے تو 10 خطابہ معاف، 10 درجے بلند. لفظ میم پڑھیے تو 10 خطابہ معاف، 10 درجے بلند. لوگوں کا ایمانداری میں دسیا ہے اگر ایک لفظ پڑھیے تو 3 نیکیاں پڑھیاں ملدیاں نے. اور کتنی عظمت والا حافظ قرآن ہے جنہیں سینے میں جب 3 لفظ نہیں انہیں سینے سے رب نے 3 سپارہ قرآن مجید محفوظ رکھ سکتے. جنہوں بہتی ذرا تکلیف ہوئے وہ بھی نہیں، جنہیں دل میں اللہ دے نبی دا پیار ہے ذرا بولے گا وہ بڑی مہربانی ہوگی. 10 خطابہ معاف بابا جی تے 10 درجے بلند ہو جاندے نا. ایمانداری نال دسو میرے بابے بیٹھے ہو، میرے بزرگ تشریف فرماؤ، یہ 3 لفظ پڑھیے اتنی نیکیاں تے جڑا پورا قرآن پڑھدا اسی یار جڑا پورا قرآن پڑھدا اسی اودا کی مقام ہونا ہے. حضرات اگے چلیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے لا ریب کتاب ہے، ایدے وچ شک ہی کوئی نہیں. بے شک ایدے وچ جڑا بندہ نہیں لگتا بولدا مینوں لگدا کہ وچ مینوں شک لگدا ہے. لا ریب کتاب ہے، ایدے وچ شک ذرا اونچی کھڑک کے بولے. اگر تسی سنی ہو نا بیٹھے ذرا کھڑک کے بولے ذرا. اے لا ریب کتاب ہے، ایدے وچ شک بولے میرا بھائی، ایدے وچ شک. میں اس فقیر دے بوئے تے آیا بیٹھا اللہ دی قسم ہے، نہ تے کسی دے مسلک میں چھیڑن آیا، نہ کسی دے وہابی دے بندی شیعہ بڑوان بڑھان آیا، کیونکہ میرا اپنا ایڈا خوبصورت مسئلہ ہے، ایڈا خوبصورت مسئلہ ہے. میرا بابا کہہ گیا خدا دی عزت دی قسم ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. یہ چشم عالم میں چھپ جانے والے میں اس احمد رضا دے موقع رہا، کیونکہ ساڑا اپنا مسئلہ دیتا سونا سانو کسے دے چھیڑا بھی لوڑی کوئی نہیں. ساڑا خدا بھی سچا ہے، ساڑا آمینہ والا بھی سچا ہے.
سبحان اللہ بولے آج راتی حسین دے نالے کی عزت ہم زیارت ہو جاوے درہ جنہا اس کے اچھی بولے آج راتی پیر لگپال پیر زیارت ہو جاوے درہ آخری باری سبحان اللہ دی گزارش پیا کرنا یا اللہ اس کے اچھی سبحان اللہ بولے آج راتی آس کے مدینہ بلکاز حسین قادری کا بیدار ہو جائے آپ کو سلامت رکھے اللہ تبیہ زبانہ لو سلامت رکھے لائب کتاب ہے ادھر بھی شک کوئی نہیں بزرگ بیٹھے ہو اور اب آپ بیٹھے ہاتھ باندھ کے بزرگ بیٹھے میں تسی محلے آلے علاقے آلے بیٹھے ہو اس فقیر کو لائے ہو ایماندار نے دس شاہدی جدو قرآن آندہ ہے اس کتاب وچ شک کوئی نہیں بے شک جدو قرآن آندہ ہے اس کتاب وچ سب شکریہ اس کتاب وچ شک کوئی نہیں حضرات ایماندار نے دس شاہدی ایک قرآن آیا کی دیتے ہوئے سبحان اللہ ایک قرآن آیا ایک قرآن آیا کھیلتے ہوئے ذرا سوچو تو صحیح رہا بھاویں بابا اتنے میں بیٹھا میری لان والا بھاویں بیٹھا تو جناب آج سرکار دے موقع اپنی خدمت معاملات گزارن والا ذرا سوچ کے جواب دینا ایک قرآن اتریا میرے مصطفیٰ دے کلمہ اطہر پہ ایک قرآن اتریا حضور دے قلب دے 6666 آیت اللہ نے اپنے یار دے سینہ مبارک دے اتاری ہے سید زیادہ بیٹھے نے میں جملہ کرنا چاہنا اگر کسی اجازت نہیں ہوتے دی ایک قبلہ صاحب نارائب کتاب کی جس شک کوئی نہیں اے میں نہیں کہہ رہا جناب عبد المصطفیٰ صاحب نہیں کہہ رہے قبلہ گرانی صاحب نہیں کہہ رہے حضور قبلہ علامہ احمد علی شاہی صاحب نہیں کہہ رہے علامہ صاحب قبلہ نہیں ارشاد فرما رہے اے خالق کیا بیعودہ جنہا اپنی قدرتی زبان ہے خود بھی علی شاہی آپ سب ایک کو ذرا گھٹ کرو اب آپ اسی وقت اے مالک بھی علی شاہی فرمانا ہے اے نارائب کتاب ہے ادھے وچ شک کوئی نہیں ادھے وچ عیب کوئی نہیں میرے سرکار میں دیوانو اس خوبصورت جامعہ کے اندر بیٹھنے والے حضور قبلہ عالم شیخ الحدیث شیخ المسلمین آقا کریم دے غلام دی اس ناتھو دے غلامی دا پٹا اپنے گالے چھپانے والے امام کہتے تھے شیخ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں محمد سینے دے 6666 آیت اتار چھڑی ہے اے آج دی گل نہیں اے میری بات نہیں اے صبح دے شام کی بات نہیں اے آج تو 1400 صدیہ بھیتر تو پہلے بھی بات ہے اللہ فرماتا ہے کتاب وچ شک کوئی نہیں جڑا اس کتاب وچ شک کرے گا او بے ایمان ہو کے مرے گا ایمان دارنے دسا جو جنہیں سینے میں آئی کتاب اس کتاب وچ شک نہیں ہو سکتا اس سورہ محمد وچ کی میں شک ہو سکتا ہے جنہیں سینے میں قرآن اتنے آئے ایک جواب چاہیے تھا انہاں دا جڑے عقیدہ رکھنے میں کہ ساڈا نبی سچا ہے اور جواب دے کے سبحان اللہ بولو میرا ماشاءاللہ ہدایہ عقیدہ ہے کہ ساڈے نبی جیسا کوئی نہیں ہے اونچی جگہ یا نبی غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں کہ ہونا عشق مصطفیٰ بہت شکریہ جناب شراغی شہر ایک باری سبحان اللہ کی مٹھی آواز ہے ماشاءاللہ بابا جی اللہ دی عزت دی قسم ہے کئی بندے وہ بھی بیلی ہیں جڑے قرآن وچ نقش تلاش کر دیں کئی تواڈے جے عاشق بھی بیٹھے نے مہانہ درس ہوندا مینوں تے اج پیا لگدا جویں سالانہ محفل ہو رہی ہے یار سبحان اللہ وہ بھی محفل استاد جی قبلہ حافظ صاحب تکیہ نے جڑے مہانہ محفل ہوندیاں نے 6 مہینے ہوئے تے مڑ ختم ہو گیا لیکن اس درویش کی محنت ہے اللہ تعالی عزت وقار بلندی عطا فرمائے اللہ دی عزت دی قسم ہے اج پیا لگدا جویں سالانہ محفل ایماندار نگر سے بھرا بیٹھے ہو اور جس رب نے اپنے یار پہ قرآن جیسی کتاب اتاری ہے میرے محبوب پہ غلاموں جڑا کتاب تے شک کرے وہ تے بے ایمانوں کے مرسی تے جڑا محمد وچ عیب کردا پھردا ہوئے ہو کتھے ایمان والا ہو سکتا ہے آؤ میرے لجپال نبی کونین دے غلام جہاں پنجابی زبان کے اندر ایک شعر پڑھتا چلا جاؤ جہاں لاہور کا بابا جناب آدم چشتی قلندری لاہوری آؤ فرمان نے دیکھنا بڑی مہربانی دیکھ لو اور سارے گا عشیق دو
سلامت رکھے جنہاں رب دا نام لیا تے انی ہولی لیا انہاں دا بھی مقدر جنہاں رب دا نام لیا تے انہاں بھی ہولی لیا انہاں دا مقدر جنہاں خوش ہو کے لیا انہاں دی زندگی تھوڑا دیا وقت اور میرے کل موجود میرے بھائی میں جناب دا 10 منٹ دا اور مہمان بڑی توجہ جناب جبریل میرے مصطفیٰ کی بارگاہ قرآن دی آیت لے کے آندا رہے ہو میرے سرکار دے دیوانے ہو ذرا غور پہ کرو نا لجپال نبی دی بارگاہ دے اندر جدوں جبریل قرآن دی آیت لے کے آندا گیا اگر میں ایک مفہوم پڑھدا جاواں تے ساری رات گزر جائے اختصار دے نال چلنا چاہ رہے ہو میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام دے خدا اے قرآن میرے نبی دے سینے اطہر دے اترے ہو اے او سینہ ہے جس سینے دیا رب نے قسمہ اٹھائی آنے اس سینے دیا قسمہ میرے والد نے اٹھائی آنے علم نشرہ در سینہ میرے مصطفیٰ دا اے قرآن میرے نبی دے سینے دے اترے ہو جدے قرآن نہ کے جبریل آیا میرے نبی نے فران دیا چوٹیے دے کھلو کے اعلان کیتا قرآن دا آج قرآن دی آیت پڑھی آنے آج دے میں قرآن پڑھا دے تسی سنے ہو استادی قرآن پڑھا دے بڑا شوقہ سنے ہو قبلہ شاہ جی قرآن پڑھنا آج اسی شوقہ سنے ہو آج اسی قبلہ قرآن پڑھنا اسی شوقہ سنے ہو اے میرے چھوٹے ویر اے بچے قرآن پڑھنا آج اسی شوقہ سنے ہو میرے قبلہ علماء بچنے بار اللہ انہاں دی عزت وقار بلندی اور برکت عطا فرمائے اے قرآن پڑھنا اللہ دی قسم ہے آج کوئی سنے نہ سنے کبھی کسے دے دل دے دکھ آتا ہے لیکن سویرے کچھ دے ضرور نے کہ یار میں قرآن دی آیت سنی پڑھی ہے آج تو سفر توڑ کے چلا گیا ہے ذرا غور پہ کرو جب جبریل قرآن لے کے آیا ہے میرے نبی نے فرعون دی چوریاں تے اعلان کیتا ہے آج قرآن میرے نبی نے پڑھیا ہے ابو جہل جیسا قبیلہ عتبہ جیسا قبیلہ آج شیبہ جیسا میرے مصطفیٰ کو مل کر تاری توجہ ہے کہ نہیں میرے بابے ہو میرے مصطفیٰ نے خدا جنہ دی توجہ ہے کہ سبحان اللہ دی سلام نے بتاؤ میرے ویر سردے نے بیٹھے یار آؤ لجپال نبی کونین نے خدا میرے لجپال آقا نے قرآن پڑھے آئے آج کسی نے میرے مصطفیٰ نے پتھر مارے آئے کسی نے میرے مصطفیٰ نے گالیاں دیا نے کسی نے میرے مصطفیٰ نے برایا کیا ہے کسی نے میرے مصطفیٰ کریم نے روا بچ کندے بچ آئے نے امی خدیجہ بن کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے میں قدمی والے تسی قرآن دی دعوت دیں جو خدا جانے مصطفیٰ دا پیار جانے آرے تکبیر آرے سشا بہت شکریہ اللہ کا وہ خوش رکھے یار اے قرآن جدو آندہ میرے نبی نے صرف قرآن پڑھیا نہیں استاد جی حضور نے صرف قرآن پڑھیا نہیں میرے نبی نے قرآن نال پیار بھی کیتا ہے میرے نبی نے قرآن نال پیار بھی کیتا ہے میرے مصطفیٰ نے قرآن نال عشق کیتا ہے میری سریکی دا ایک بابا بولیا پٹھی تپی تیرے عشق والی عرضیاں لے ہو کہ پٹھی تپی تیرے عشق والی پڑھے درکار کرے آشا سرے تیرے دل کرے تو عشق خلاف کرے گرامی قادر حضور نے محبت کی تھی قرآن بھامے جو مصطفیٰ لو پتھر بج دے رہا پر قرآن نہیں چھٹیا بھامے جو یار دے پیرا جی کندے بچ دے رہا پر قرآن بولو تو صحیح اور قرآن نہیں چھٹیا مختصر میں جناب دی اکھاں کا وضو کرا لگا تے اجازت چاہ رہے ہیں قرآن دی تلاوت ہوں بھی رہی میرے مصطفیٰ دے زخم جسم دے زخم نے حضور دیاں زلفاں وچوں اج خون پیا پھر عشق جدوں چلے آؤ پھر قرآن دی دولت جناب سیدنا ابو بکر صدیق تک پہنچ گئی ایک قرآن دی دولت پھر جناب فاروق اعظم تو پہنچ مسند امام احمد دے اندر ایک روایت موجود ہے
ایک قرآن اسی لاجواب دولت یقین جانو حضرت فضیل بن عیاض فرماندے نے میں گزرے کی جگہ تے تھوڑے سوال اج چٹے دے تھوڑے تے پیا ہوندا ہے علامہ صفری تے بچے دتا دے ایک نکا جی طالب علم سامنے کھڑا ہویا ہے او بچیاں نو اے قرآن پڑھنے والے نو اپنا حقیر جانے والے اور غور نال سبحان قرآن دی عظمت دیکھو نا حضرت فضیل بن عیاض فرماندے نے جدوں میں اس بندے نے پوچھا ہے اج تو بڑے غصے نال اس بچے دا باجی پھڑیا ہے مسند امام احمد دے روایت موجود ہے جناب فضیل بن عیاض فرماندے نے او چودھری سی میں کہنے لگا ہے اے او بچے نے جنہاں نے روٹی بھی میں دینا انہاں دا سالانہ خرچہ بھی میں برداشت کرنا انہاں نے روٹی بھی میں دینا انہاں دے مدرسے دا چنگا بھی میں دینا لیکن فلان فضیل بن عیاض فرماندے نے اے وجہ نہیں ہے انہوں مارنا کیوں چاہنا ہے آگئی نے میری سواری دیا جو لغام نہیں پڑی جناب نے اتنی چودھری نہ بازو پھڑ کے فرمایا دے وڈیا چودھریا اے او بچے نے جہاں قرآن پڑھنا ہے ایدے صدقے نال سارے پیڑ کا لنگر پیا چل گا تو کتوں انہوں نے روٹی دینے والا ہے کھڑی بندہ بیکھو میرے والے بیکھو ذرا تھوڑا جیاں سبحان اللہ تھوڑا سا وقت اور موجود ہے سبحان اللہ انہوں نے کبھی حقیر نہ سمجھی اور بزرگ بیٹھنے علماء بیٹھنے میں ایک جملہ کہنا چاہتا خدا دی عزت دی قسم قبلہ قاری صاحب اے درویش ہوں یا تاڑے میرے جیسا کوئی حضور دے دین کا نوکر ہو مسجدہ میں جو کی خدمت ہے یا تسی ایمان دائی نہ درسو 8,000 10,000 حد زیادہ 15,000 نال کہنے آرہے میں دین دا گزارا ہوندہ کیا ہو دے مہمان نہیں ہوندے کیا ہو دے گھر خرچ نہیں ہوندہ کیا ہو دے گھر کوئی پرونا نہیں ہوندہ لیکن میں افسوس در کہنا چاہ رہے ہوں میرے بزرگوں اے محمد نبی کے نقل ہی کر دے رہے لوگوں سانو دولت نال پیار نہیں یا قرآن نال پیار ہے یا محمد مسلح نال پیار ہے اس قرآن دی برکت نال عزت نال عالم دین رہ رہے آئے مقام نال عالم دین رہ رہے آئے آؤ میری سرکار دے دیوانوں اس قرآن نال پیار کرو جڑا کہ اگر قرآن نال پیار کرے گا اور جڑا اللہ بھی پیار کرے گا زہرا کا بابا بھی پیار کرے گا اے جو قرآن دی دولت ملی ابو بکر صدیق کو ابو جہل میرے نبی دی بارگاہ پہنچے یا رسول اللہ اپنے یار نو آکو قرآن ہولی پڑھے آتے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اپنے یار نو آکو قرآن ہولی پڑھیا کرے آج بھی کئی ہون کے جدو استادہ دے شکرد ساڑے چھوٹے بھائیے بچے قرآن پڑھن تک کئی لوگ ہوندے نے جنہاں دن مولوی صاحب اپنے بچوں کو سمجھاؤ قرآن ہولی پڑھیں لیکن نبی پاک آقا دے غلاموں ایک گل سنو جناب صدیق اکبر سرکار جب قرآن دی دولت آئی اس کا محمد موجزن ہویا سینے دے اندر قرآن دی تلاوت پہ کر دے رہے آج کافر بول کے آنے رہے اور کہا تھا دیا پتنا ذرا ہولی قرآن پڑھیا کر تاری توجہ ہے کہ نہیں یار میں اپنے علماء دی توجہ دکھتا دے یار اپنے بھائیوں دا ابو بکر صدیق کا دینے انہوں نے پچھے وجہ کی ہے اندر سونے جب میرا یار قرآن پڑھتا ہے
اتنی خوبصورت لاجواب دولت صدیق بادشاہ تک پہنچے کہ سمجھو کافر برداشت نہیں کرتا کافر برداشت بابا جی نہیں کرتا مومن قرآن سن کے خوش ہو جاتا ہے اسی ایمانداری نے دسو تانوں میں سدیا بابا جی نے سدیا قبلہ شاہ جی نے سدیا استادہ نے سدیا آپ سب کے نہیں تسی فقط اللہ دے گھر وچ آئے ہو کہ اللہ دے رسول دا ذکر سنانا واسطے آئے ہو قرآن وچ ذکر خدا بھی موجود ہے ذکر مصطفی بھی موجود ہے پتہ چلیا بھی کافر سڑدا ہے مومن بولو مومن ڈرتا ہے مومن خوش ہوتا ہے پھر قرآن کی دعوت جناب سیدنا فاروق اعظم تک پہنچی بڑی مشہور حدیث بات سیدنا صدیق عمر پاک بادشاہ تک پہنچی مسند امام احمد کے اندر یہ بھی روایت موجود ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ مصطفیٰ نہ پڑھے پانی پین واسطے تمہیں میں لفظ نہیں بولنا چاہتا کچھ لوگ ایسے ہوندے نے بیچ جنہوں سمجھ نہ آوے علماء سمجھ پانی پین واسطے گئے پانی تو نہ ملیا لیکن جناب فاروق اعظم سرکار ترتے کہنے لگے چلو اج پانی تے لے لیا اج کعبے دی زیارت نہ کر کے آویں نظر اللہ تعالی سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے آمین تھوڑی سی بات پڑھیں اس کی تھوڑی سی بڑی مہربانی حج بیت اللہ کی بس سعادت نصیب فرمائے کعبے دا طواف صبح سویر دا ویلا نور پیر دا ویلا سبحان اللہ بولو بولو نور پیر دا ویلا نور پیر دا ویلا سبحان اللہ اگر آپ تھک گئے تو میں بس کر دیتا ہوں سبحان اللہ بالکل آپ تھک گئے تو میں بالکل جو میرے قبلہ کا حکم تھا وہ ہو چکا ہے سبحان اللہ ہاں جو استادوں کا حکم تھا وہ ہو گیا اگر آپ کہتے ہیں تو میں 2 منٹ پڑھ دیتا ہوں سبحان اللہ نہیں میں تھوڑے تو ووٹ لینے نے نوے بھائی جی میرے کو چیئر میں ناراض نہ ہو جاؤ تو سامنے گرامی قدر قبلہ صاحب میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام کعبے دا طواف کر کے میرا محمد خدا دی عبادت کر دے سبحان اللہ اللہ دی عبادت کر رہے رسول کائنات جناب فاروق اعظم نے پانی تلبیا نہیں چلتے چلتے کعبے والے گئے نا انہیں حضور نے تکیا نہیں سی حضور نو بولو تکیا نہیں سی کہ جب سرکار ان اللہ دی عبادت کر کے سجدے تو اٹھے حضور کھڑے ہوئے نا لجپال نبی دے چہرے تے حسن تے پئی نہ نظر ہائے ہائے واہ سبحان اللہ حضور دے چہرے تے پر پون شاہی صاحب ذرا ایک بار تھوڑا جا چشتیاں کا ذوق لگا سبحان اللہ حضور دے چہرے تے پئی نہ نظر خدا دی قسم ہے فاروق اعظم فرماندے میرا دل کردا کہ میں کعبے دے خلاف نو چیر پاڑ کے نا این گزر جاواں تے سامنے مصطفیٰ دا چہرہ دیکھاں مصطفیٰ دا چہرہ دیکھاں سبحان اللہ تکیو سو کی کوئی چپا کے تکیو سو مختصر کر رہا میں نے قبلہ دا بھی پیچھے حکم ہے نہیں کیونکہ بارہا مرتبہ میں نے جتنے باری بھی آپ نے فرمایا لگے بھائی جان ناراض نہیں ہونے پر سنا ٹائم مکر بہت اچھی بات بہت اچھی بات گرامی قادر حضرات سرکار دے دیوانہ حضور دا مکر دیکھے ادھر اعلان ہو گیا کوئی ہے جڑا محمد معاذ اللہ سر لے کے آئے مختصر کر رہے ہیں مصطفیٰ دا سر لے ایک تو رہا اگر حضور دے صحابی ملے سنان دی ضرورت نہیں سارے علماء یاد ہے لیکن سمجھانا مقصود ہے سرکار دے حضور دے عمر کدھر چلے گئے کہنے لگا جی آج تہاڈے نبی محمد دا سر لے چلے آ حضور دے صحابی فرماندے نے عمر دیکھنے آ آج سر دے کے آنا یا سر لے کے آنا ہے سر لے کے آنا یا سر دو جگہ سر لے کے آنا یا سر دے کے آنا لجپال نبی قرآن دے غلاموں پر کروچے کے آگے رکھ کے سنے والے جناب فاروق اعظم سرکار اب تمہیں سواری دے دھتے نے اختصار کرنے اپنے پہنا دے دروازے تے پہنچنے ایک قرآن سینا جواب دونوں دے اگر تو آج نہ پڑے تو میں ذمہ دار نہیں ہے آج خوشی نہ پڑے تو علماء ذمہ دار نہیں ہے جناب فاروق اعظم سرکار آج اپنی پہنا دے دروازے تے پہنچنے آج
بھائی نے بہن نے منہ تے تھپڑ مارے اللہ جب تھپڑ بجے نے بہن نے بھرا دا ہاتھ پڑیا تے کہن لگی نے ویرا مارا نال کبھی ایمان نہیں بدلتے ہائے ہائے واہ علماء اس بات کو سمجھے مارا نال کبھی ایمان نہیں بدلتے مارا نال کبھی یار دا عشق نہیں یقین جانو کتنے میرے قادری ملانگ بیٹھے نے بابا کتنے علماء بیٹھے نے جنہاں مارا بھی کھتی ہے جیرہ بچ بھی گئے محمد نوکر لیکن دل وچ کوئی خیال آئے کملی والے کوئی چوہے وچ پھڑیا جاتا ہے کوئی چوری وچ پھڑیا جاتا ہے کوئی جیب کترا پھڑیا جاتا ہے پر کملی والے آج مسیح پھڑیا تے محمد عشق سے پھڑیا ہے خدا جانے مصطفیٰ میرے کریم نبی دے گناہ مختصر کر دے علماء اس بات کو جانتے ہیں آج بہدان عمر پاک نو آکر کلمہ پڑھ لیں ویر کے لگا نا بہن میں کلمہ کی میں پڑھا جب تک حضور نو تھکا گا نہیں فرمایا جڑی کتاب پڑھتی سے پہنا دی زیارت کرا بہن کہنے لگی رے بیرا قرآن نو اتری دیر تک کوئی ہاتھ نہ لاوے لا یمسہو الا کنجوس بندہ نہ بولے سخی بندہ بولے جڑا زبان دے سخی ہو بولے نپاک بندہ قرآن نو بابا جی ہاتھ نہ لاوے استاد جی نپاک بندہ قرآن نو ہاتھ نہ لاوے بہنا میں اتنے مربیاں دا مالک امیر روزانہ لباس بدل کے ہونا فرمایا ویر لباس دی گل نہیں ہے ویر لباس دی گل نہیں ہے ویر اگر بدلنا چاہے اپنے آپ کو اندر بدل یہی گل دے لاہور اور کلندر ملتان روڈ پہ جب ڈاکہ لیتے پہ آئے حضور حافظ قادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ ایک یاد کرنے سے اللہ کو یاد رکھے گئے سب کچھ بھول جانا محمد کا پیار نہ بھولے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ہاتھ اٹھائے لبیک ایک باری آئیے سلام جی کے بہاری سلام سے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا شکریہ بہت شکریہ میرے بھائی بہت شکریہ سراجی صاحب ایک باری گڑا کرے گا دل لاتے سبحان اللہ اچھا جنہوں نے کہا پسند ہے یہ سبحان اللہ بولے میں ہکائی دعا کرنا مولا اے تیرا دردیش بندہ ہے اور جنہیں لوگ اگر روپیہ کٹھا کر کے آج تیرے نبی نے دیر دی نوکر پیا کر گئے انہیں رسوا نہ ہو نبی جنہیں آج خوش ہو گئے تیرے یار کا ذکر پیا کر گئے حشر نبی محمد کے چہری جنہیں خوش ہو گئے سبحان اللہ اچھا سبحان اللہ ایمان کلمہ پڑھا اتنے بڑے بزرگوں نے شعر لکھے نے کہنے لگی کہنا مفید عمر کہنے لگے میں نے قیدی بنا ہائے ہائے میں نے ہتھ کڑیاں لا میرے ہتھ میں ہتھ کڑیاں پا کے چل میں نے رسول کائنات کو لے کے چل اے میرے جڑے ہتھاں دی لاج رکھے بابے تے میں سلام کرنے سے عالمی نوکراں کو ردو کی غلاموں کو تے اپنے وڈیاں بھائیاں جناب عمر پاک کی بہن کہنے لگے ویرا میرا دشمن بھی ہوئے کہ بہن کی اپنے دلام میں قیدی ہو گیا نہیں دیکھ سکتی یقین جان میری سرکار دے دیوان علماء بیٹھے نے جدوں بابا جی کی موجودگی دے اندر کہ میں شادرہ تھانے دے قریب گزرے تے علماء دی پیشی سی ایک کلی جی اماں کلو کے جتنے سے دعا پہ دے کہنے لگی بے مالکہ وہ دے لفظ سن میں سنے کرنا بے مالکہ حالانکہ لفظ انہوں نے کہنا چاہیے کہنے لگی بے مالکہ تو آپ جاننے ہیں وہ لوگ نے جڑے تیری بار کے جھک دے خدا دی قسم ہے میرے بھائی بیٹھے سیدہ دے قدمہ دی مٹی دی قسم ہے تیرا دی جتی دی
ممبر رسول تے بیٹھا وے مالکہ تیرے جھک دے نے ایک او نے جڑے صبح شام جڑے محمد دا ہوکا دے دے انہاں نوں بھی ہاتھ کھڑیاں لگی تے کی ہویا ہاتھ کھڑی تے سجاد نوں بھی لگی سی مالک انہاں نوں رہائی عطا کر جناب عمر پاک حضور دی عدالت پہنچے زید بن ارقم حضور دے صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تے بیٹھے جناب امیر حمزہ نے پیغام عرض کیتا حضور جناب عمر آئے ہیں سرکار نے فرمایا عمر آئے جی حضور مصلی پہ اٹھے ہائے ہائے اوے لوگو میرے جڑے حدیث کی لاج رکھو کسے دا استقبال قبلہ استاد محترم کریں کسے دا استقبال قبلہ صحابی صاحب کریں علامہ صاحب میں توڑے عرشوں کو قربان جاؤں کسے دا استقبال صحیح بتاتا کسے دا استقبال میرے ویر تسی کرو اور واہ عمر تیرے قدمہ تو سن کے جاؤ آج میرا استقبال اے کیا کرتا ہے جب آج آوے تے آدم جیسا نبی بھی کھڑا کر استقبال کرتا ہے اصلی سے شکریہ جناب امیر حمزہ کہنے لگا یا رسول اللہ اور حالے نہ آجے میرے سرکار نے فرمایا چاچا جانے دکھو عمر آپ آ رہے ہاتھ تلوار ہے خرچ کی تھی کملی والے پر آ رہے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر دشمن بن کے آ رہے ہیں دشمن بن کے آ رہے ہیں انہی تلوار میں ادھر سر نہ دیں گے اگر محمد کا غلام بن کے آ رہے ہیں تو مصطفیٰ سینے میں لا کے بچہ ضرور چلنے گا جناب عمر پاک قدمہ چلے گئے حضور دے نوکر ہو گئے سرکار دے غلام میرے مصطفیٰ نے متھا چلے کہ جناب عمر تو پوچھے گا سونا ایک دس آیا قاتل بن کے سے نیسے آیا قاتل بن کے سے آج عاشق بن کے اٹھے ہیں فرمایا پہلے وکھیا نہیں سی جدو تکیا پھر وہ یار کا عاشق ہو گیا ایک کمال میرا نہیں یہ سارا کمال اللہ دے قرآن کا ہے اللہ دے قرآن کا ہے جب قرآن ایڈا میٹھا ہے اللہ جانتا محمد عالم کی دا کو میٹھا ہے اسی آگا میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ذیشان ہے قرآن پاک پڑھا کرو جڑا بندہ صبح اٹھ کے قرآن دا 40 آیتہ پڑھتا ہے کتنی آیتہ 40 آیتہ پڑھتا ہے اللہ دی رحمت دا نزول ہوتا ہے اور سورت ملک جڑا بندہ رات نو پڑھ کے سوندا ہے قیامت والے دہاڑے قبر سے جانا تے ہے نا مرنا تے ہے ہر کسی نے خدا دی عزت دی قسم میں آپ سب قبلہ نے میں نے ایک مووی سٹارٹ کی تھی میرا بڑا دل کلیجہ ٹھر گیا میرا کلیجہ ٹھر گیا ذکر رسول اللہ ہو رہے ہیں قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ دا ذکر ہو رہا ہے سورت ملک دی تلاوت ہو رہی ہے میں حضور دی حدیث یاد آ گئی میرے نبی نے ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سورت ملک پڑھ کے سو جائے قبر چ جائے گا اس سورت ملک دی اللہ دی بارگاہ سفارش کر دے گی جتھے ماں چھڑ جائے گی بھرا چھڑ جائے گا رشتہ دار چھڑ جائیں گے اتھے قرآن کم آئے گا قرآن میں پیار کرو صاحب قرآن محبت کرو یہ محبت قدم ہوئے گی جدو پڑھن والے واسطے انتظام بھی خوبصورت ہوئے گا پڑھنے والے واسطے انتظام بھی خوبصورت ہوئے گا الحمدللہ حضرت نے ادارے دا اوپر والا منظر ماشاءاللہ اوپری چھت ماشاءاللہ شروع کر دیتی ہے تو دوست آبابوں میں گزارش کریں گا ذرا شفقت فرمائیو اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیق لوے جتھے جتھے اپنے واش رومن وچ جناب 10-10 لاکھ راہ چھڑ دے جنا تے اتھے محمد غلامہ واسطے بھی کچھ نہ چھڑے تاکہ جب تک پڑھتے رہنے کے ثواب زیادہ ہونا رہے آقا فرمانی من بنا للہ مسجدا فی الجنہ جنہیں مسجد میں ایک گیٹ بنا دیتی اللہ دا ایک گھر جنت بنا دے اللہ دا ایک گھر جنت بنا دے گا کوشش کرو اس مسجد مدرسے نال اپنا کام ضروری نہیں کہ میں کھڑا کر کے ہاں جی قبلہ ضروری نہیں کہ میں کھڑا کر کے آقا بھائی تو اٹھ 50,000 دے تسی اٹھو 10,000 دے
میری سرکار دے دیوانوں کیونکہ سرکار کا بھی فرمان ہے علی شان ہے حضور کا حکم بھی ہے کہ فرمان ایک ہاتھ ڈال دے تو تجھے تو پتہ بھی نہ چلے گا این حضرت نال کو ساتھ انتظام کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کرنا میرا مالک میری تھوڑی حاضری اور نوکری قبول فرمائے ایک دو منٹ ملتے ہو گیا میں شاہد صاحب جناب کام اپنے حبیب کا صدقہ اللہ میرے کو نافل قبول فرمائے کھڑے پر سلام کرو مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی دنیا میں سے مسلمین مسلمات مومنین مومنات قانتین قانتات صادقین صادقات حافظین حافظات خاشعین خاشعات متصدقین متصدقات تیرے بلند بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں تمام کے ارباب کو اس کا فاضل درجہ بخشتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہی حاضرین سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ان کے عزیز و کارم و سلام اس دنیا پانی سے چلے گئے تمام کے ارباب کو اس کا فاضل بخشتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہی تمام کے درجات کو بلند فرما تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا الہی ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہی ہم سب کو آپس میں اتحاد اتفاق اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما یا الہی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا الہی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہی ہم سب کو زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما یا الہی شیطان کے شر سے محفوظ فرما حاسدینوں کے حسد سے محفوظ فرما اور نظروں کی نظر سے محفوظ فرما منافقینوں کے نفاق سے محفوظ فرما یا الہی ہم سب کے مال جان جزت میں دین دنیا چونی ترقی عطا فرما یا الہی بالخصوص اس مدرسہ اور مسجد کے لیے دعا کرتے ہیں یا الہی مسجد کو دیر قائم و دام فرما یا الہی اس مدرسہ مسجد میں موجود جو مدرسہ ہے یا الہی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہمارے قائد محترم ساز مدری صاحب کی رہائی عطا فرما یا الہی اور بھی جتنے بھی تیرے سلاسل ہیں
یا الہی ان کو بھی رہائی عطا فرما، یا الہی بیماروں کے لیے کہا گیا یا الہی تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما، یا الہی تمام کی جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرما، ہم سب کی ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما، یا الہی اپنی رحمت کی بارش عطا فرما، یا الہی اپنی رحمت کی بارش عطا فرما، یا الہی مراد رحمت عطا فرما، یا الہی اس مدرسے کو تعدیر قائم و دائم فرما، یا الہی مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی خیر فرما، یا الہی اس مدرسے کے ساتھ جو بھی تعاون کرتے ہیں تمام کی خیر فرما، تمام کے مال و جان میں رزق میں برکتیں عطا فرما، یا الہی ان بچوں کے سینوں کو اپنے نور سے روشن و منور فرما، یا الہی ان کے علم میں اضافہ فرما، یا الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے، سب کی دعائیں سننے والا ہے، یا الہی جو کہہ دیا وہ بھی قبول فرما، جو نہیں کہہ سکے تو دلوں کے بہتر اطراف سے جانتا ہے، یا الہی بالخصوص دعا کرتے ہیں استاد محترم مفتی احمد الہی صاحب، ان کی اولاد میں برکتیں عطا فرما، یا الہی ان کے علم میں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، یا الہی جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، یا الہی جن کی اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح بنا، یا الہی دین پر چلنے والا بنا، یا الہی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا الہی ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا، یا الہی سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا الہی ہم سب کو اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی بڑوں کا ادب چھوٹوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، وَنفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.